فيرضى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 21 تک یہ آخری آیات ہیں سورۃ کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، رب کریم کی مہربانی سے آج سورۃ لیل کا درس مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا، پھر بندہ جب مخلوق خدا کے ساتھ اخلاص اور مخلص ہو کر ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ پھر میں نہیں، وہ بندہ میرے اوپر راضی ہوتا، ان قریب میں اسے راضی کر لوں گا۔ یہ ساری جہان کا، ساری مخلوق کا، پوری کائنات کا جو رب ہے، یہ آخری جو الفاظ ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بس وہ راضی ہو جائے گا اپنے رب پر۔ تو پھر وہ بندہ کتنے کمال پر ہے، کتنے عروج پہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر فرمایا، کل ایک لفظ آیا لا یصلاھا الا الاشقیٰ، جہنم کا اللہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا اس کے اندر نہیں داخل ہوں گے مگر وہ اشقیٰ، جو شقی ہیں، جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، الذی کذب وتولیٰ، فرمایا جنہوں نے حضور کو جھٹلایا، انکار کیا۔ میں رات تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کا ذکر مطالعہ کیا کہ جو حضور کے حکم کو نہ مانے، فرمایا وہ جھٹلانا ہے۔ اب ذرا ہم نے غور کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے غیروں کے طریقوں کو اپنائیں اور حضور کے طریقے کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک تو کافر ہیں، کھلے کافر ہیں، دین کے انکاری ہیں، ایک ہم ہیں کہ کلمہ پڑھ کے پھر اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہ کریں، حضور کے طریقے کو نہ اپنائیں، غیروں کے طریقوں پر چلیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، فرمایا دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقیٰ ایک ہے تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص عزت والا ہے، وہ شخص شان والا ہے، بلندی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں انبیاء رسولوں کے بعد ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑھ کے جو مقام رکھتا ہے کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد تو ابو بکر کا مقام ہے۔ فرمایا یہ آیتیں، یہ ساری آیتیں ابو بکر کے حق میں نازل ہوئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے دور رکھا، جب وہ تو جہنم کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ تو تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں
اپنا قرب، اپنا تعلق رب کے ساتھ بنانے والا۔ تو میں ایک بات کا ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کرتے میں پڑھ رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے ابو بکر، میں اپنی زندگی بھر کی نیکیاں تمہیں دیتا ہوں، زندگی بھر کی نیکیاں میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے ایک رات کی، حالانکہ وہ راتیں 3 ہیں جو غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ٹھہرے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ ابو بکر اگر مجھے ایک رات کی نیکیاں دے دیں، مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوں گا کہ مجھے سب سے بڑی نیکیاں مل گئیں۔ وہ نیکیاں کیا ہیں؟ کیا وہ 1 رات کے اندر جو 1 رات کا سوال کرتے ہیں، ساری رات وہ قرآن پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ حضور کے ساتھ وفاداری کی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جس وقت غار کے اندر جانے لگے تو آج جس وقت مشکل وقت آتا ہے تو دوست باپ بھاگ جاتے ہیں، لیکن ابو بکر ایسا ساتھی ہے کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے غار میں جاؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا اس کو صاف کر لوں، اس کے سوراخوں کو بند کر لوں۔ تو فرمایا کپڑے پھاڑ کے اپنے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی بچے۔ تفسیروں کے اندر آیا 2 سوراخ باقی بچے۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر آپ نے اپنی ایڑیاں رکھ دی، اور اب ابو بکر کی گود ہے اور چہرہ مصطفیٰ آپ کی گود کے اندر ہے۔ یہ غالباً کے تفسیر مظری کے اندر یا تبیان القرآن کے اندر میں نے اس بات کو پڑھا، اللہ نے اس گھر کے اوپر اتنا کرم کیا، یا ابو بکر جس طرح قرآن ہم رکھتے ہیں ریحلوں کے اندر، فرمایا جس طرح کہ قرآن کو ریحل کے اندر رکھا جاتا ہے، فرمایا ابو بکر کی گود کو اللہ نے ریحل بنا دیا۔ فرمایا اسی طرح آخری وقت اس گھر کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی جو آخری آرام گاہ آپ کے حجرے کے اندر ہے، تو فرمایا آخری وقت اللہ نے سیدہ حضرت عائشہ کو ریحل بنا دیا۔ فرمایا اس طرح اپنی گود کے اندر بٹھا کے حضرت عائشہ کی یہ ٹھوڑی لگ رہی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ اقدس تھا۔ تو فرمایا اس گھر کے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا۔ تو فرمایا اسی طرح الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، فرمایا وہ شخص جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہجرت سے پہلے 6 غلام آپ نے آزاد کیے، جو لونڈیاں ایمان لاتی، کسی کی ملکیت ہوتی، آپ دیکھتے ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں تو آپ اسے خرید کر آزاد کر دیتے۔ فرمایا یہ 7ویں حضرت بلال تھے، تو آپ کے والد ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جن کا نام ہے ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ کمزوروں کو، ضعیفوں کو، عورتوں کو خرید کے آزاد کر دیتے۔ تو فرمایا ابو بکر کے والد ابو قحافہ، یہ تفسیر مظری کے اندر اس بات کا ذکر ہے جو میں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ روایت کرتے ہیں 7 غلام خریدے تو آپ کے والد کہنے لگے ابو بکر تم طاقتور غلاموں کو خریدو، اور جس وقت تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے اور اس وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
انہوں نے جواب دیا ابو جی بابا جی میں اپنے لیے نہیں خریدتا، میں رب کی رضا کے لیے خریدتا ہوں، میں خرید کر انہیں آزاد کر دیتا ہوں، میرا کوئی احسان نہیں ان کے اوپر، میں تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اسی طرح پھر اللہ پاک نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس کا مال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستوں کے اندر دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور آج یہ قیامت تک کے لیے کوئی یتیموں کی کفالت کرتا ہے، کوئی مدارس کی مساجد کی خدمت کرتا ہے، ضعیفوں کے ساتھ اپنی وفاداری کرتا ہے، فرمایا بوڑھوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اسی جملے کے اندر ہے۔ تو فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ ایت۔ اور جس وقت سیدنا حضرت بلال کو خریدا حضرت صدیق اکبر نے کہ امیہ کیا کرتا، امیہ حضرت بلال کو دوپہر کے وقت، یہ بھی تفسیر مدری کے اندر ہے، دوپہر کے وقت جس وقت گرم دھوپ ہوتی، جس وقت ہم 2017 کے اندر عمرے پر گئے، اللہ نے کرم کیا مہربانی کی، تو ڈاکٹر محمد عرفان میرے ساتھ تھے، تو ان کے جوتے گم ہو گئے، کسی نے اٹھا لیے، تو مکے کی سرزمین آج بھی موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عرفان بھائی عرفان آج بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں یہ ننگے پیر اپنے جو ہماری رہائش تھی وہاں تک پہنچے، اس کے بعد میں جوتے گم نہیں ہوئے، ان کے جوتے میرے پاس تھے، اور یہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور یہ گھر کی طرف اپنے ہوٹل کی طرف آئے تو جوتے نہیں ہیں، کسی کا جوتا اٹھانے کے لیے انہوں نے اسے پسند نہ کیا، تو ننگے پاؤں اپنے اس ہوٹل تک پہنچے۔ تو جس وقت میں وہاں کعبے کی نماز سے فارغ ہو کے میں واپس ہوٹل میں آیا تو بھائی عرفان کہنے لگے قاری صاحب آج پیر میرے جل گئے، میں نے آ کے پانی اپنے پاؤں کے اوپر ڈالا تو یہ کچھ ٹھنڈے ہوئے، اتنی گرم زمین ہے آپ چل کے دیکھیں۔ یہ ابراہیم خلیل روڈ کبوتروں والا چوک، جو جس وقت ابراہیم خلیل روڈ کے آگے ہماری رہائش تھی، تو آج اتنی گرم صرف چل کے آئے، کہنے لگے آج تک میرے پیر اتنے گرم نہیں ہوئے جتنے آج ہوئے۔ پھر ذرا اس بات کا تصور کریں کہ جس وقت حضرت بلال گرم دھوپ ہے اور گرم دھوپ پر پشت کے پال اس طرح امیہ ڈال دیتا ہے، اور گرم پتھروں کی چٹان آ کے اس کی چھاتی کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہاں کہ کیا تم محمد کا انکار نہیں کرے گا، اسی طرح مر جائے گا تم۔ تو حضرت بلال کیا کہتے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کا دامن محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ احد پکارتے، تو اسی ظلم و زیادتی کے دوران وقت کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور امیہ سے مخاطب ہوئے، امیہ کیا خدا کا خوف نہیں آتا تیرے دل میں؟ اس کا کیا قصور ہے اور اس کے ساتھ تو زیادتیاں کر رہا ہے؟ امیہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اتنی محبت ہے تو پھر اسے آزاد کروا لے، دے پیسے مجھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کہنے کو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، جس وقت ان راستوں پہ چلنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماں کیا مانگتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا میں اس کے بدلے کے اندر غلام مانگتا ہوں۔ ایک غلام تھا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جو مشرک تھا، اور اس کے پاس حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جس وقت اس بات کا ذکر میرے سامنے ہوا، ہم نے یہ دیکھا تو ایک غلام تھا حضرت ابو بکر کے پاس نستاش، اس کے پاس 10,000 دینار بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نستاش اگر تو اسلام قبول کر لے یہ سب کچھ تیرا ہے، اگر تو اسلام قبول کر لے تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے، یہ مشرک تھا، تو میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر غصے کے اندر ہے،
تو جس وقت امیہ کے ساتھ سودا ہوا تو اس وقت اس نے یہی غلام کا سوال کیا کہ اس کے پاس مال بھی آئے گا، لونڈیاں بھی آئیں گی، دینار بھی آئیں گے۔ تو اب ایک غلام کے بدلے تو غلام ہونا چاہیے، آدمی کے بدلے آدمی ہے، 10,000 کے بدلے 10,000 ہونا چاہیے۔ تو جس وقت آپ نے فرمایا یہ بھی مجھے منظور ہے، بلال کو آزاد کر دو، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ غلام کے بدلے اسے غلام دے دیا، اور 10,000 اقیہ چاندی یا سونا بھی آیا، وہ بھی دے دیا۔ تو حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ جس وقت آزاد کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہاں بلال کے ان کے اوپر کوئی احسان ہوں گے، اور اتنی مہنگی قیمت دے کے بلال کو آزاد کیا ہے۔ تو اللہ نے فوری طور پہ اعتراض کس نے کیا ہے؟ مشرکین نے کیا ہے۔ جواب ابو بکر نے نہیں دیا، جواب حضور کی بارگاہ سے نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں سے آیا، اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ فرمایا کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر کے اوپر۔ ابو بکر تو اپنے رب کی تلاش کر رہا ہے کہ میرا رب کس عمل کے اندر راضی ہے۔ تو اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد چاہے 7 غلام آزاد کیے، چاہے حضرت بلال کو آزاد کیا، فرمایا کسی کا ابو بکر کے اوپر احسان نہیں، اور انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس نے احسان یا بدلہ نہیں دینا، یہ تو ابو بکر کی اپنی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو آزاد کیا۔ تو اسی طرح ان 7 غلاموں میں سے ایک حضرت سیدنا بلال ہیں، اور ایک ہیں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ عامر بن فہیرہ، ان کو خرید کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، اور یہ جنگ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، اور بیر معونہ کے واقعے میں یہ شہید ہو گئے۔ اور ایک لونڈی تھی، اس کا نام ہے امیس۔ جب اسے آزاد کیا گیا تو ان کی ایک بیٹی تھی زنیرہ، حضرت زنیرہ، تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جس وقت آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مشرکین مکہ نے کہا ان کی بینائی خود بخود نہیں گئی، یہ لات عزا جو ہمارے بت ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اعتراض انہوں نے کیا، اللہ نے حضرت زنیرہ کو گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور جو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور اللہ نے ان کو وہ بینائی واپس کر دی۔ تو آپ نے ان کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ دونوں ماں بیٹیاں تھیں۔ اور اسی طرح ایک وہ تھی، یہ کیا کرواتی، یہ آٹا پسواتی چکی پہ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ نظام ختم ہو گئے، آج ہم مشین سے بازاروں سے آٹا لے کے، تو یہ آٹا پساتی، گھر کے اندر سارا دن یہ کام کرتی۔ تو پھر اسے کہتی ہاں کوئی ہے تمہیں آزاد کروانے والا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا انہیں آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ خرید لیں، پھر دے دیں پیسے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کے آزاد کر دیا۔ تو اسی طرح میرے بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا ابو بکر اگر تلاش کرتا ہے تو اپنے رب کی اعلیٰ رضا کو تلاش کرتا ہے، یہ اپنے رب کی رضا کے لیے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کچھ مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ فرمایا یہ ابو بکر خوش ہو جائیں گے اس عمل پہ، اللہ ان کو اتنا انعام و کرام سے اللہ پاک نوازے گا، ابو بکر خوش ہو جائیں گے۔ یہی لفظ اللہ پاک نے ابو بکر کے حق میں نازل کیے، اور یہی الفاظ اللہ پاک نے حضور کے لیے آگے جو سورۃ ضحیٰ آ رہی ہے، اور اس کے اندر کہ میرا محبوب، میں اتنا اپنے محبوب کو دوں گا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک محبوب ہے اللہ کا، ایک محبوب ہے حضور کا، تو اس کے لیے بھی اللہ وہی الفاظ ادا کر رہا ہے، اور اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ پاک وہی الفاظ دہرا رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، اگر میں کسی کو اپنا یار بناتا، خلیل بناتا،
کیونکہ میں نے اپنے رب کو خلیل بنایا ہے، میرا محبوب میرا یار میرا رب ہے۔ تو فرمایا اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں رب کے علاوہ کسی کو اپنا یار بناؤں یا خلیل بناؤں تو کسی دوسرے انسان کو نہ بناتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ تو فرمایا اسی طرح اگر ابو بکر نے غار ثور کے اندر پہنچ کر میرے لیے آرام کرنے کی جگہ تیار کی ہے اور اپنی جھولی بچھا دی، فرمایا پھر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور فرمایا جب میں مزار کے اندر پہنچا تو ابو بکر کے لیے میں نے جگہ بنائی۔ ابو بکر کو کامل یقین تھا، اور جس وقت آپ کا آخری وقت آیا آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹا میرا جنازہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں میری چارپائی کو لے جانا، دروازہ تالا لگا ہوا ہے، فرمایا لے جانا اور انہیں جا کے سلام عرض کرنا اور یہ کہنا آپ کا یار غار آیا ہے، اگر میرے لیے دروازہ کھل جائے حضور کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع کے اندر صحابہ گواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اقدس جب پہنچا تو آواز آئی، یہ نہیں کہ دروازہ نہیں کھلا، ادخل الحبیب الی الحبیب، اور حبیب کو حبیب کے ساتھ سلا دو۔ تو پھر وہ کیسا منظر ہوگا جس وقت قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا اور ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے دوسرے ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا، تو ہم معاشر کے میدان کے اندر آئیں گے۔ تو آج میں ایک مثال دینے کے بعد ختم کرتا ہوں درس کو۔ آج کسی آدمی کا تعلق کسی سیاست دان کے ساتھ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ معاشرے کے اندر کہتا پھرتا ہے کہ میرا تعلق تو فلاں آدمی کے ساتھ ہے، وہ تو وزیر ہے، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے۔ تو جن کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں کے اندر معاشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر ان حضور جیسا کوئی دامن یا ہاتھ ہے جن ہاتھوں کی قسم اللہ پاک اٹھاتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ اور یہ تو تیرے رب کے ہاتھ ہیں۔ تو رب کے ہاتھوں کے اندر عمر کا ہاتھ بھی ہے، ابو بکر کا ہاتھ بھی ہے۔ تو میں تو ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، کبھی ابو بکر کی شان کے اندر گستاخی اور عمر کی شان کے اندر گستاخی کا سوچیں بھی نہ کہ وہ تو وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں 70,000 فرشتہ۔ تو یہ مقام مرتبہ کس عمل سے ملا کہ حضور کے ساتھ وفاداری اور محبت کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دین کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کی اداؤں کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ جس وقت ہم یہاں سے جائیں گے اللہ ہمارے لیے بھی وہی مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔